خالد صاحب، آئندہ چند دنوں میں فصلوں کی کٹائی کے بعد مارکیٹ میں ہوں گی تمام فصلیں، اور خاص طور پر گندم کی اگر ہم بات کریں تو آگے جو کٹائی کے اس مرحلے میں جو بڑھتی ہوئی لاگت ہے وہ کسان کو کس طرح سے افیکٹ کرے گی، اور اینڈ یوزر کے لیے وہ قیمت کیا ہوگی پھر؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے کسانوں کی آواز کے لیے ہمیں بلایا، اور انشاءاللہ جیسے جب بھی ہم نے ہمارے مشکل آیا تو انہوں نے ہمیشہ سے ہمارا ساتھ دیا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے جنگ کے اثرات جو ہے نا، خاص کر زراعت پر اس کی سب سے بڑی جو گیس جو ہماری کھادیں ہیں سب سے زیادہ اس پہ اثر انداز ہوگا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ہماری تو ہر چیز ڈیزل سے چلتی ہے، اور مارکیٹ میں بھی لے جانے کے لیے ڈیزل کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہم تو 2-3 سال سے پہلے، 1 سال پہلے سیلاب کی وجہ سے مارے گئے، 2 سال پہلے ہمیں گندم کا ریٹ نہیں ملا، اور اس سال بھی گندم آج پنجاب میں کٹائی شروع ہو گئی ہے، لیکن گندم ہم سے جو 26-27 کی خریدی تھی آخری دنوں میں وہ 5,000 روپے من بکتی رہی. لیکن بدقسمتی سے ہماری آلو کی فصل آپ کے سامنے تھی کہ آلو خریدنے والا نہیں تھا. ہم نے اپنی زمینوں میں اس کو دوبارہ کاشت کر دیا، کیونکہ ہم نکالنے کی اتنا اخراجات آ رہے تھے کہ مارکیٹ میں بیچ نہیں سکتے تھے. کاٹن پچھلے سال بھی ہماری جو ہے نا مارکیٹ میں کم ہوئی تھی، اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت اثرات جو ہے نا ہمارے زراعت پر پڑے ہیں، لیکن گورنمنٹ اس پہ کوئی کام نہیں کر رہی. ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے سال کاٹن 15 سے 20 من ایوریج آئی تھی، اور اب میں نے سیکٹری جو ہے نا ہمارے زراعت، اس کی میں نے کل ایگریکلچر کی سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کاٹن کا زون بنا دیا بھاولپور میں، اور کاٹن میں ہم 50,000 روپے ایکڑ دیں گے. ہم ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سیڈ اچھا دے دیں. ہمارا جو 50,000 یا مختلف طریقوں سے جیسے آپ ٹریکٹر سکیم نکال دیتے ہیں، کارڈ سکیم نکال دیتے ہیں، یہ سارے کرپشن کے طریقے ہیں. ٹریکٹر مفت دے دیتے ہیں، ٹریکٹر کی سکیم ہے. ہم آپ سے پنجاب گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ چاروں صوبائیوں سے بھیک نہیں مانگتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف فصل کا ریٹ دیں. ہماری کاسٹ جو آتی ہے گندم، دیکھیں جی آٹا جانا ہے، غریب نے بھی کھانا ہے، لیکن اگر آٹا گندم میرے گھر میں 4-4.5 ہزار کی پڑ رہی ہے تو گورنمنٹ پنجاب نے بھی 3500 کا ریٹ نکالا ہے، سندھ نے 3500 کا نکالا ہے. اور سندھ تو چلو خود صوبائی گورنمنٹ خرید رہی ہے، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ہم فلور مل کو، ابھی کوئی ان کا ٹینڈر ہوگا وہ فلور ملوں کو دیں گے، فلور مل والا اپنے رشتہ داروں سے خریدے گا. تو کسانوں کو ڈائریکٹ جو گورنمنٹ کا طریقہ تھا اس پہ کیوں نہیں لا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ لگتا ہے کہ سی ایم پنجاب صاحبہ کی یہ انا آ گئی ہے کہ گندم میں نے نہیں خریدنی، سندھ نے خریدنی شروع کر دی ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں سی ایم پنجاب صاحبہ سے کہ آپ نے 3500 ریٹ کم رکھا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اس سال گندم کی کاشت کم ہے، لوگوں نے گندم اپنے گھروں پہ رکھنی ہے، سٹور کر لینی ہے، آپ کو نہیں دینی، کیونکہ آپ نے پیچھے 2 سال سے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح ہماری پوری دنیا اس ٹائم جنگ کے لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، صرف پاکستان زراعت کی وجہ سے بچا ہوا ہے. اور اگر ہم اپنی زراعت کو 2 سال سے تباہ کر دیا، اور ابھی جو آنے والے حالات ہیں جس میں ڈیزل مہنگا ہو جائے گا، جس میں ہماری کھادیں مہنگی ہو جائیں گی، پچھلے 2 سال سے ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، اور سیلاب کی وجہ سے جو ہماری تباہیاں ہوئی ہیں، کیا ہم اگلے سال کاٹن کاشت کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں؟ اس سال ہم نے کاٹن چھوڑ کے آلو کی طرف چلے گئے، وہ ڈوب گئے. پچھلے سال پیاز کی طرف چلے گئے، وہ ڈوب گئے. ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں. ہر سال جا کے گاؤں میں دیکھیں اتنی غربت ہے، لوگ اپنی بچوں کی شادیاں نہیں کر سکتے، اپنی صحت پہ خرچہ نہیں کر سکتے. لیکن صرف لاہور تو پنجاب نہیں ہے نا، جا کے گاؤں میں دیکھیں سیلاب کے جو آپ نے بڑے بڑے اعلانات کیے تھے، کیا آپ نے غریبوں کو پیسے دے دیے؟ اچھا خالد صاحب، ابھی آپ گندم کی بات کر رہے تھے، تو ابھی گندم کی قیمت فی من کتنے روپے مہنگی ہونے کا امکان ہے، اور جو اینڈ یوزر ہے اس پر اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. ہم دیکھیں ہمارے بھی غریب کسان جو ہے نا وہ 1-2 ایکڑ کا مالک ہے، باقی اس نے بھی سال خریدنی ہوتی ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ احساس ہے کہ گندم آٹے کا جو ایشو ہوتا ہے اس پہ کسان جو ہے نا وہ بہت کم پرافٹ رکھتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کوئی تھوڑا سا پرافٹ ملے، لیکن ہر کسی کو آٹا سستا ملے. لیکن بدقسمتی سے گورنمنٹ جو بیگ 4,000 کا ہوتا ہے وہ 7,000 کا مل رہا ہوتا ہے، 13,000 کا جو 15,000 کا مل رہا ہوتا ہے. کھاد ہمیں ٹائم پہ مل نہیں ہوتی، سیڈ ہمیں مل نہیں رہی ہوتی. تو ہم تو گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم 4,500 روپے میں گندم خریدیں. آپ ظلم دیکھیں کہ پچھلے سال غریب کسان سے 2600 کی خریدی، اور آخری 3 مہینے میں ابھی بلوچستان میں ہوں 5,000 من، سندھ میں 5,000 من، اسلام آباد میں 5,000 من، پنجاب میں 4,000 من، اور میرے غریب سے کسان سے 2,700 کی 2600 کی خریدی، آج ہی وہ 5,000 کی بیچی. اور ابھی نئی فصل آ گئی ہے، ابھی تک گورنمنٹ پنجاب نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کہ ہم نے گندم خریدنی کیسے ہے. اور آج آڑتی جیسے ہماری زمین گندم نکل رہی ہے،
आड़ती जमीनों पे आ गया है, कह रहा 2800-2900 में गंदम अपनी दे दो, मैंने तो आपको खर्चा दिया है। हम तो इतने 3 साल में किसान रुल गया है कि अब तो हमें आड़ती अखराजात भी नहीं देते, जहां 12 एकड़ की काश्त है हम 6 एकड़ पे आ गए खालिद साहब, हैं। अखराजात तो किसान के बढ़ चुके हैं, अब खाद बीज या अद्वियात की कीमतों में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या तजावीज़ हैं? देखें जी, हम तो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि असल सबसे मसला हमारा, दो चीजें हमारे लिए अहम है। क्लाइमेट चेंज हो गया है जी पूरी दुनिया में, खासकर पाकिस्तान में उसमें बड़ा इफेक्ट आ गया है। बेमौसमी बारिशें हो जाती हैं, सैलाब हो जाता है। अभी कॉटन है, जब फूल है उसमें पानी आ जाता है, जैसे अभी सेब है हमारा, अगर इसमें बलूचिस्तान में बारिशें हैं तो सेब की एवरेज कम होगी। हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट हमसे बैठे, इनके डिपार्टमेंट हमें बताएं, हम इनको बताएं कि यार ये पिछले साल हमने चावल काश्त किया था, हीट की वजह से उसका रिजल्ट नहीं आया, तो हम अपने हर इलाके हर डिवीजन की इनको रिपोर्ट देते हैं, उस पे ये सीड तैयार करें। और ज़राई अद्वियात जो है, आप यकीन करें, मुल्तान में एक ही फैक्ट्री है, सारे जाते हैं उससे बनाते हैं और स्टैंप अलग अलग ले जाती हैं और वो बिक्री होती है। ना हमें सीड मिल रहा है, ना अद्वियात मिल रही है, ना हमें खाद जो है ना, खाद भी 50% अब 2 नंबर बन रही है। और जो है ना कंपनीज, आपको पता है अभी गैस की शॉर्टेज आ जाएगी, तो क्या डीएपी अभी जो 15,000 की मिलती है वो 20,000 की मिलेगी। इस साल तो हम डीएपी खरीद ही नहीं सके, गंदम को नहीं डाल सके, क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं थे। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं, खासकर फेडरल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट को तो पता नहीं किसानों से कोई ऐसी जिद आ गई है कि वो मरियम साहबा कहती है कभी किसान माफी है। अब देखिए, ट्रैक्टर देने, एक गांव में एक ट्रैक्टर होना तो हम पूरे गांव वाले अपनी जमीन को हल चला सकते हैं, लेकिन आप ट्रैक्टर अरबों रुपए के दे रहे हैं। आप तुझे हम तो कुछ नहीं मांगते आपसे, हम सिर्फ कहते हैं कि मेरी फसल का रेट, जो मेरे अखराजात आते हैं, मीडिया और दुनिया बैठ जाए, वो देखे कि फार्मर्स ने कॉटन काश्त की, उसका मन की अखराजात क्या है, गंदम काश्त की, उसका मन का अखराजात क्या है, प्याज है, आलू है। लेकिन बदकिस्मती से जब हमारे पास होती है, हमारी फसल सस्ती होती है, जब दूसरे के हाथ में आ जाती है, वो फ्रूट भी महंगा, वो सब्जियां भी महंगी, वो गंदम भी महंगी। अब तो चीनी खालिद आप साहब, देखिए, हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जो आपने बात की है, पंजाब हुकूमत तो बारहा ये दावा कर चुकी है कि हम किसान का नुकसान नहीं होने देंगे, और आप बता रहे हैं किसान हर साल जो है नुकसान उठा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है फिर? देखें जी, पिछले साल मरीम साहबा ने हमें कहा कि किसानों आप फिक्र ना करो, मैं आपके साथ हूं, आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। आप यकीन करें कि 3500 की गंदम 2600 में बेची, 2700 में बेची। अगर 2700 से ऊपर बेची तो हमारे पे पर्चा हो गया, लेकिन वो गंदम अभी 2 महीने 5-5, 6-6 हजार मन में बिकी है, उस पर पर्चा क्यों नहीं हुआ? अब शुगर मालकान है, खुदा की कसम, अभी ईद पे लोग रुल गए हैं, लोगों को ईद करने के पैसे नहीं थे। 2 महीने से हमने गन्ना दिया हुआ था, शुगर मिलों ने पैसे ही नहीं दिए, तो गन्ना खरीद रहे हैं, 100-100 मन कटौती कर रहे हैं एक ट्रॉली में। लेकिन बदकिस्मती से शुगर मालकान, क्योंकि वो गवर्नमेंट की शुगर मिले हैं, सिंध हो, पंजाब हो और केपीके हो, सब की सब उनके मालिक जो है ना गवर्नमेंट का हिस्सा है। ये नहीं कि इस गवर्नमेंट का हिस्सा है, जो गवर्नमेंट आती है वो उसका हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि जितना अरबों रुपए वो कमाते हैं कोई नहीं कराता। जिसने एक शुगर मिल थी, आज उसकी 2 है, वो तीसरी लगाने जा रहा है। लेकिन गरीब किसान के पास 10 एकड़ थी, उसने आप अपनी बेच के उसकी 2 एकड़ आ गई है, और जब हमारे फैमिलियां बड़ी हो जाती हैं तो हम 1 एकड़ पे आ गए हैं। तो हम बिल्कुल, किसान मरता जा रहा है और गवर्नमेंट को इसका बिल्कुल एहसास नहीं है। बाकी तो चीजों पे तवज्जो दी जा रही है। मसला ये है कि अभी हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे, चूंकि ठीक है तेल और जो डीजल की प्राइसेस हैं मजीद नहीं बढ़ी, लेकिन कितनी देर तक गवर्नमेंट जो है इसे रोक लेगी? फिलहाल इसका इफेक्ट जो है आने वाले दिनों में सामने आ ही जाएगा। अगर हालात मजीद ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी पर आप क्या असरात देख रहे हैं इसके? अब देखें जी, आप पूरी दुनिया में जंग है, आप चीजें, आप कॉटन जो है, आपने, पाकिस्तान पहले कॉटन बाहर भेजता था, अभी कम से कम $3 अरब की कॉटन बाहर से मंगवा ली गई है। और इसी तरह अब जब जंगी हालात हैं, हम तो 2 साल पहले जंगी हालात में चल रहे हैं, और अभी ये मजीद जो जंग है वो तो हमें बिल्कुल ही मार देगा। जब डीजल महंगा हो जाएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। हम तो ऑलरेडी यकीन करें कि जितना जुल्म 3 साल से किसान के साथ हुआ है, कोई फसल, मैं कहता हूं गवर्नमेंट बैठ जाए, कोई फसल का अगर हमें रेट मिला हो, हम कर्जों में, सूद में, जमीनें हमारी नीलामी हो रही हैं, महक पे लोग बैंक आए हुए हैं गांव में, वो ऐलान करते हैं कि कल उस जमींदार की इस टाइम जमीन नीलामी हो जाएगी, उसने बैंक का सूद कर्जा नहीं दिया। जो हम अपनी एक इज्जत बचाए हुए थे, वो अब पूरे इलाके, एक पहले एक गांव में होता था, 10-10 गांव में वो ऐलान होता है।
اسی طرح آج ہمارا جنرل سیکرٹری کسان اتحاد کا وہ گرفتار ایف آئی اے نے کیا ہے. ظلم یہ تھا کہ اس نے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی آئی جو 1 لاکھ روپے میں زمین 10 سال سے لے رہا تھا, ایک ڈی آئی جی کا سسر لے رہا تھا, وہ ہم نے آکشن کرائی اور وہ زمین ہم نے مہنگے داموں خریدی. آج اس ٹائم میرا پنجاب کا جنرل سیکرٹری ایف آئی اے فیصلہ آباد نے اٹھایا ہے اور وہ بند ہے. ہم گورنمنٹ کو فنڈ دینے کے آئے کہ یہ جو بڑی مافیا یہ بیٹھی ہے ان کو ہم پیچھے ہٹائیں گے, لیکن آج میرا جنرل سیکرٹری کو بند کر دیا. اور میں آپ کے چینل پہ گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیر تک میرا پنجاب کا جنرل سیکرٹری نہ چھوڑا. جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے بھائی نے وہ زمینیں لی ہیں اس کے خلاف انکوائری نہ ہوئی. جو ڈی آئی جی کے سسر نے زمینیں جو دبائی ہوئی تھی گورنمنٹ کی ہم نے آکشن کرایا, اگر اس کے خلاف کاروائی نہیں تو پیر سے ہم احتجاج کا اعلان کریں گے. ہم سمجھتے تھے کہ ملک مشکلات میں ہے, جنگ میں گھرا ہوا ہے, بہت سارے مسائل ہیں اور ہم نہیں چاہتے تھے کیونکہ کسان واحد ہے جو ملک کی سلامتی کا ضامن ہے, فوڈ سیکورٹی کا وہ ضامن ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے اب کسان اتحاد کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ آپ نے یہ تو بات کر دی کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, وفاقی حکومت کو یہ کرنا چاہیے, صوبائی حکومت سے آپ کے مطالبات سامنے آ گئے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے جس سے کم از کم کسان کا نقصان بھی نہ ہو اور عام عوام کو بھی سستے داموں چیزیں ملیں؟ پھر سر کیوں نہیں ہو سکتا, بالکل ہو سکتا ہے. آپ نے 14 ارب روپے کلائمیٹ چینج میں رکھ لیا اور 2 مشینیں لے آئی اور جس سے لاہور سے پانی سے وہ جو آپ لاہور کو دھو رہے ہیں اس سے دھند ختم ہو جائے گی. اس سے آپ کیا پچھلے سال دھند ختم ہوئی ہے اور اس پہ کلائمیٹ پہ پیسے کتنے خرچ آئے ہیں آپ وہ دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں کہ جو پیسے آپ ایکسٹرا دے رہے ہیں, جو کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ڈویژن میں یہ فصل ہوگی, اس ڈویژن میں یہ خالد فصل صاحب ہوگی. آپ بھی فصلوں کی جو باقیات جلاتے ہیں تو سموک تو اس سے بھی ہوتی ہے, تو آپ بھی تو تھوڑا سا خیال کریں تاکہ حکومت کو بھی تھوڑا سا خیال ہو جائے آپ کا. دیکھیں جی, ہمارا تو لاہور کے ساتھ کوئی بس تھوڑا سا ایریا, باقی انڈیا سے ساری اڑ کے آتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. باقی آپ بات صحیح کر رہے ہیں, ہم نے اس دفعہ بہت کوشش کی ہے اس پہ کنٹرول کیا جائے کیونکہ ہمارے بچے شہروں میں بھی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے خالد حسین بھٹ صاحب, آپ کے مطالبات اور آپ کی تجاویز جو ہیں وہ سامنے, فی الحال کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.